الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے سے علم دین کی محفل میں جمع ہونا بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے. کتب احادیث علم دین کی محفل میں شرکت کے تعلق سے فضائل سے مالا مال ہے. اچھی اچھی نیتیں کیجیے، جتنی زیادہ نیتیں ہوگی اچھی اتنا زیادہ ثواب ملے گا. ادب سے سنوں گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا پوچھوں گا اور جو ہے اس کو غور کروں گا، اس کو دل میں بٹھاؤں گا، اس پر عمل کروں گا. دنیا والوں کو بھی ایمان بچانے کی نیت سے دوسروں تک یہ باتیں پہنچاؤں گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم عرب کے بارے میں عرب کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے. اہل عرب عربی آقا کے ہم قوم ہے. ہم قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیم نام ہوتا ہے تو بولتے ہیں ہم نام. دو جن کا سیم نام ہے تو بولیں گے ہم نام. دو جن ایک ساتھ سفر کرتے تو بولتے ہیں ہم سفر. سمجھے نا؟ تو اس طرح ہم قوم ہے نہیں کہ ایک ہی قوم کی. ٹھیک ہے. عربی لوگ قومیت کے اعتبار سے چونکہ عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو اہل عرب مسلمان ہیں ان کو برا بھلا کہنے سے زبان کو روکا جائے. ہاں ان میں جو کفار اور مرتدین ہیں یقیناً وہ برے ہیں اور ان کو برا ہی کہا جائے. دیکھیے ابو لہب بھی تو عربی تھا اور اس کی مذمت میں قرآن پاک کے پورے سورۃ اللہب موجود ہے. بہرحال ہر عربیوں میں سے کسی کی طرف بالفرض آپ کو کوئی ذاتی تکلیف پہنچ بھی گئی تب بھی صبر سے کام لیجئے. یقیناً اس ایک کی ایذا دہی کی وجہ سے سب عرب ہرگز برے نہیں بن سکتے. اہل عرب سے محبت کے لیے ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خال مغیلان عرب. عربیوں کے فضائل پر 6 احادیث مبارکہ. اہل عرب کے فضائل پر کچھ احادیث مبارکہ بیان کیجئے تاکہ جو نادان مسلمان خواہ مخواہ برا بھلا کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھلے. جواب: عربیوں کے فضائل پر مبنی 6 احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں. 6 حدیث سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالیٰ. اور 6 حدیث کی انشاءاللہ ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اگر توجہ سے سنے تو، اچھی نیتوں کے ساتھ سنے تو. حدیث مطلب سرکار کے فرامین: جس نے عرب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. فرماتے ہیں سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت رکھی جائے جو محبوب کی طرف منسوب ہو، کیونکہ جو شخص کسی انسان سے محبت رکھتا ہے تو اس کے محلے کے کتے کو بھی اچھا جانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہا کے اتنا دماغ لے کے چلے. اتنا دماغ کہ طیبہ یعنی مدینہ و اسد یعنی کتا، مدینے کے کتے کا پاؤں چومے رضا، تو رضا تم تو بہت بڑا دماغ لے کے جا رہے ہو. سبحان اللہ. دوسری حدیث حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت دوسرے جو خلیفہ ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، ان کے والد صاحب کا نام عفان تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل عرب سے بغض اور قدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا. جو عرب کے عربی مسلمان سے جو بھی بغض رکھے گا
تو اللہ کے سماتے میں اسے شفاعت اس کی شفاعت نہیں کروں گا اور نہ ہی اس سے میری محبت نصیب ہوگی. اللہ اکبر. تیسری حدیث سے پاک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان مکی مدنی سلطان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان مجھ سے بغض نہ رکھنا ورنہ تم اپنے دین سے جدا ہو جاؤ گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کس طرح بغض رکھ سکتا ہوں, آپ کے طفیل ہی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے. فرمایا اگر تم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا مجھ سے ہی بغض رکھو گے. اللہ اکبر. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب حکیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے عرب سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے. عرب کے مسلمانوں سے وہی بغض رکھے گا منافق. پانچویں حدیث محبوب رب سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عظیم الشان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن لیاء الحمد یعنی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس دن عرب تمام مخلوقات کی نسبت مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے. جو عرب کے جو مسلمان ہیں مجھ سے دوسروں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے. سبحان اللہ. چھٹی حدیث عرب کے فضائل پر نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے عرب کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت ہے وہ نفرت. اس کی شرح میں امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی انسان عرب سے محبت رکھتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اور جب اس سے بغض رکھتا ہے تو یہ ان کے نفاق کی نشانی ہے کیونکہ یہ دین اہل عرب ہی میں سے ظاہر ہوا اور اس دین کا قیام انہی کی تلواروں اور حوصلوں سے تھا. ظاہر ہے کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اسی بنا پر بغض رکھتا ہے کہ اور یہ کفر ہے. اللہ اکبر. ایک شاعری سنو پر شاعری سننے سے پہلے ایک واقعہ سنو. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کی اہلیہ بنی زوجہ بنی. اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے. تو اس میں ایسا تھا کہ وہ تو پہلے غلام تھے یوسف علیہ السلام اور بعد میں مصر کے بادشاہ بن گئے تھے. بہت خوبصورت تھے بہت خوبصورت. اللہ کے رسول آتے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میری خوبصورتی کا آدھا ہے. سبحان اللہ. سبحان ڈبل سرکار ہے. ٹھیک ہے نا. کیا سرکار کتنے ہو سکتے زیادہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی عطا سے نا. میں نے کہا یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایک دم یہ ان کی کیفیت الگ رہتی تھی. تو کچھ عورتوں نے مصر کی حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں تم یوسف علیہ السلام پر اتنا جو مطلب ان سے محبت میں اتنا گرفتار ہو. تو کہتی ہے ٹھیک ہے مفہوم عرض کرو واقعے کا جو علماء کرام سے سنا تھا مفہوم عرض کرو. تو کہتی ہے کہ ایک بار آؤ میرے گھر پر اور خود دیکھو اور خود بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کیسے ہے. میں ان کی محبت میں اتنی مطلب الگ کیفیت میں کیوں رہتی ہوں. تو سبھی عورتیں آ جاتی ہیں. اب یہ کیا کرتی ہے یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھتی ہے اور خود سب کے ہاتھ میں ایک لیمبو دیتی ہے. لیمو اردو میں بولتے ہیں ہندی میں لیمبو بولتے ہیں اور انگلش میں لیمن. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لیمبو دیتی ہے اور ایک چھری دیتی ہے اور کہتی ہے یوسف علیہ السلام کو میں یہاں سے گزاروں گی ان کو دیکھنا جلدی سے لیمبو کاٹ دینا جلدی سے لیمبو کاٹ دینا. کہاں کا واقعہ ہے مصر کا. مصر کا واقعہ ان کا کون سے نبی کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام. تو جیسی پردے سے باہر یوسف علیہ السلام تھے نا ان کی حسن میں ایسا کھو جاتی ہے عورتیں کہ سوائے بجائے لیمبو کے اپنی انگلیاں کاٹ دیتی پوری انگلیوں کو انگشت بولتے نا انگشت. اور زنا یعنی عورتیں تو انگلیاں کٹی عورتوں کی مطلب انگشتیں زنا کٹی ہے نا. انگشتیں زنا کٹی مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن میں. مصر ایجپٹ. آپ شاعری سنو گے تو سمجھ میں آئے گا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور سرکار کے تعلق سے کیا کہہ رہے
सर कटाते यहाँ थे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उधर हुस्न यूसुफ है, या सरकार का नाम है खाली, हुस्न यूसुफ पे कटे या तो नाम पे सर कटा रहे, वो उंगलियां कटी या सर कटा रहे, वो औरतें या मर्द है, वो तो मिस्र ये अरब है। सुभान अल्लाह, सुभान समझे? अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जिना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।